بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز سامعین کرام، قیامت کب آئے گی؟ یہ وہ ایک ایسا سوال ہے جو بنی نوع انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا جواب یوں فرماتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ آثار قیامت۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب ہوگی، کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ شک میں پڑے ہوئے تھے اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامت بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عورت کا اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسلم اور کتاب الایمان مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کا حتمی علم اللہ ہی جانتا ہے، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کا بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ علامات قیامت کی تفصیلات میں جاننے سے پہلے سابقہ ادیان کے دیگر فریق کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں علامات قیامت بیان ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہودیت کے مقدس صحائف میں ایسی آیات بھی ملتی ہیں جن سے علامات قیامت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کے زور اور قوموں کو ڈانٹے گا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے کھائیں گے پر آسودہ نہیں ہوں گے۔ وہ بدکاری کریں گے لیکن نہ ہوں گے، بدکاری میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہے گی۔ سن لو، خداوند اس زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویراں کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ یہودیت کی طرح مسیحیت میں بھی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا انجیل میں بیان ہوا ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیحا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کی خبریں سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضروری ہے،
لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ مندرجہ بالا امثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح سابقہ ادیان میں بھی قیامت اور اس سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ ذخیرہ احادیث میں قیامت کے تعلق سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔